ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلے کا نام ہے وارثین انبیاء۔ جی ہاں، ہم اس سلسلے میں الحمدللہ الکریم اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کسی عالم دین کی سیرت کے حوالے سے جانتے ہیں، کسی نہ کسی بزرگ کی سیرت کے حوالے سے سنتے ہیں اور آپ کی سیرت سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزار کر یہ دنیا سے گئے، تو ان کی زندگی سے ہماری زندگی میں رہنمائی موجود ہے، ان کی زندگی میں ایسے مدنی پھول موجود ہیں کہ ان کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک۔ اور ابھی اگر آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پیج پر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ فوراً اس سلسلے کے لنک کو اپنے دیگر دوست و احباب تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سلسلے میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غلام حسن سواگ المعروف پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، جب بہت غم ہو جائے نا، پریشانیاں آ جائیں، درود شریف کی کثرت کرو، کہ درود شریف کی کثرت ہی تمام مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پیارے FGN چینل کے ناظرین، غموں نے اگر گھیرا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں نے اگر گھیرا ہے، درود پاک کی کثرت شروع کر دیجئے، درود پاک معمول بنا لیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ یہ پریشانیوں کو لے جائے گا، مصیبتوں کو دور کر دے گا، عافیت نصیب کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے درود پاک میں بڑی پاور ہے، بہت برکتیں رکھی گئی ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، پڑھو درود پڑھو مومنو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، آج ہم کس ہستی کا ذکر سننے جا رہے ہیں؟ آج ہم ان شخصیت کے متعلق سنیں گے جن کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود باقاعدہ سلام بھیجا۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو آپ تشریف فرما نہیں تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ تم فلاں شخص کو پاؤ تو اس سے میرا سلام عرض کرنا۔ جی، آج ان شخصیت کا تذکرہ کریں گے کہ جو اہل بیت کے ایک امام ہیں۔ جی ہاں، آج ان شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے جو سلسلے کے 5ویں بزرگ ہیں الحمدللہ الکریم۔ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہم جن کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امام باقر علیہ الرحمۃ والرضوان۔ جی، آئیے اب ان کے متعلق جو میں نے شروعات میں عرض کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سلام بھیجا، وہ پورا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے روشن چشم و چراغ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن شریف میں حاضر ہوئے۔ چونکہ آخری عمر میں آپ کی بینائی شریف کمزور ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟
تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا محمد بن علی بن حسین بن علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ سنا تو آپ آگے بڑھے اور امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا، چوم لیا اور فرمایا اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں موجود حاضرین جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد موجود تھے تو وہ عرض کرنے لگے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ظاہری حیات میں تو نہیں ہے۔ اس پر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ایک مرتبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گود میں آپ کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے۔ نانا حسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، میرے اس بیٹے کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز لگانے والا آواز لگائے گا سید العابدین کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہوگا، پھر اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر تم ان کو دیکھو گے، جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا گھرانہ یہ نورانی گھرانہ ہے، الحمدللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ واقعہ سنا ہے، اس واقعے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلام پہنچایا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ آئیے اس کے متعلق جانتے ہیں۔ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہزادے سلسلہ عالیہ پانچویں شیخ طریقت حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کا مبارک نام محمد، کنیت ابو جعفر اور لقب باقر ہے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت شریف واقعہ کربلا کے تقریباً 3 سال پہلے 3 صفر المظفر 57 ہجری بروز جمعۃ المبارک مدینہ شریف میں ہوئی، سبحان اللہ۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آخر باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ ہم نے سنا کہ آپ کا جو نام ہے وہ محمد ہے، لیکن امام باقر کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ باقر یہ آپ کا دراصل نام نہیں بلکہ لقب ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق علماء اکرام نے لکھا کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو علم کو چیر دے، چونکہ آپ وسیع العلم تھے، بہت زیادہ علم اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اسی وجہ سے آپ کو باقر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرقد پر اللہ کریم کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ بڑی شان والے بزرگ ہیں اے عاشقان صحابہ و اہل بیت۔ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری نسبت عقیدت جوڑ رکھی ہے،
الحمدللہ الکریم، الحمدللہ ہماری نسبت کیسی پیاری ہے کہ پیارے پیارے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کی پیاری ذات پر حسنی اور حسینی سادات اکرام کا سلسلہ مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں، جی ہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی امی جان جو ہے وہ نواسے رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی ہیں۔ یوں آپ حسنی حسینی سید ہوئے، چونکہ والدہ امام حسن کی شہزادی اور والد امام حسین کے شہزادے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ بہت شان اور عظمت والے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے احادیث مروی ہیں، اور بڑی تعداد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث آپ سے مروی ہیں۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث کی روایت کی، تو جس سند سے آپ حدیثوں کی روایت کرتے تھے نا، اس سند کو علماء اکرام نے سلسلۃ الذہب قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ سونے کی کڑی جیسا ہے، چونکہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں بہت کم واسطے آتے ہیں، اور جو آتے ہیں وہ عادل ثقہ بلکہ صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث روایت کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقر ان زین العابدین ان حسین ان علی ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یوں سلسلہ ہوا کہ حضرت باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے اپنے والد امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ کتنا پیارا سلسلہ ہے جس میں الحمدللہ الکریم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، تبھی اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی چین، سونے کی کڑی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور خصوصیت تھی، جی ناظرین، یہ اس طرح کی خصوصیت آپ نے کم ہی بزرگان دین کی سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک بزرگ کو الگ الگ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جنات آیا کرتے اور آپ سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی اجازت مانگی، تو لوگوں نے کہا جلدی سے کام نہ لو، کیونکہ ان کے یہاں اور بھی بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ابھی باہر تشریف نہیں لائے تھے، اتنے میں 12 آدمی تنگ قبائیں اور ہاتھ پاؤں میں دستانے اور موزے پہنے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے السلام علیکم کہا اور چلے گئے۔ جب میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضری دی تو پوچھا، میں نے عرض کی، یا سیدی یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ تمہارے بھائی جنات تھے۔ میں نے حیران ہو کر عرض کی، کیا آپ انہیں دیکھ لیتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، جس طرح تم حلال و حرام کے بارے میں مسائل پوچھتے ہو، اس طرح یہ بھی مجھ سے آ کر مسائل سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے ناظرین، توجہ کی بات ہے نا، اللہ کرے کہ یہ بات دل پر لگ جائے کہ جنات آ کر حلال و حرام کے مسائل پوچھ رہے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم بس کمانے کی دھن ہمارے سروں پر سوار ہے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، جیسے بھی آ جائے بس پیسہ آ جائے۔ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے۔ پیارے ناظرین، حلال طریقے سے کمانا ہے اور حرام روزی سے، بلکہ 1 روپے کے کروڑویں حصے سے بھی بچنا ہے اگر وہ حرام ہے۔ اسی طرح حرام کاموں سے بچنا ہو، بچیں گے کیسے؟ علم سیکھنا پڑے گا، حلال و حرام کے مسائل سیکھنے پڑیں گے، جو جنات آ کر امام باقر کی بارگاہ میں سیکھا کرتے تھے۔ ہم تو ظاہر ہے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ نہ پا سکے، لیکن آج بھی علماء اکرام موجود ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ رابطہ کریں اور اپنے حلال و حرام کے مسائل یہاں سے سیکھیں اور حل فرمائیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پیارے ناظرین، آئیے اب امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادات، جی ہاں، آپ کے ایٹیکیٹس، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات سنتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اخلاق کا مجموعہ بنایا، جی ہاں، آپ بلند اخلاق والے تھے،
آپ کے حوالے سے حضرت خالد بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسکراتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اللہ اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زرد رنگ کا تہبند باندھے ہوئے دیکھا۔ آپ فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 50 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ القوۃ للہ جمیعا، یعنی سارا زور خدا کے لیے ہے۔ یہ ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بظاہر میرے اندر طاقت ہو، جی ہاں، بظاہر میں بڑا وزنی پتھر بھی اٹھا لیتا ہوں، بڑا وزن اٹھا لیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں طاقت، قوت، زور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ رب چاہے پل بھر میں ساری طاقت ختم کر دے، جی ہاں، اور یہ آپ کی طاقت آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں روک پائے گی، آپ رب کا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ساری طاقت اور ساری قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے توبہ کر لیجیے، نیک کام کرنا شروع کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اللہ کریم کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بڑی عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جابر بن جعفی سے فرمایا، اے جابر، مجھے خبر ملی ہے کہ عراق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم یعنی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہ کہنے والے کلمات کہہ دیتے ہیں، جائیے انہیں میرا یہ حکم سنا دیجئے۔ وہ کیا حکم ارشاد فرمایا کہ بارگاہ الہی میں ان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، ہاں اگر میں شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بلند درجات اور رحمت کی دعا نہ کروں تو مجھے میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ان حضرات سے اللہ پاک کے دشمن ہی غافل اور بیزار ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، کیا محبت ہے۔ ہاں، بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا تو جھوٹا دم بڑھتے ہیں، جی ہاں، وہ دعویٰ جھوٹا ہی ہے۔ جس کے دل کے اندر صحابہ کا تو بغض ہے اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے، جی ہاں، چونکہ ہم نے یہ حکایت سنی اور معلوم ہوا کہ اہل بیت صحابہ اکرام سے اور صحابہ اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کسی کی بھی گستاخی کرنا یہ دنیا و آخرت میں خسارے کا سبب ہے۔ اللہ ان کا با ادب رکھے، ہمیشہ گستاخی سے، بے ادبی سے ہمیں بچائے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کا بے حد شکریہ، آپ سلسلے میں شامل رہے۔ آپ سے عرض ہے مزید بھی ہمارے سلسلے دیکھیں اور ہمارے ان سلسلوں کے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اپنے تاثرات ہمیں نیچے دیے گئے نمبر پر ضرور بھیجیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے FGN چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور دیگر کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں تاکہ دیگر لوگ بھی کنیکٹ ہوں اور دین کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، ہمارے علماء۔